کہ اللہ رب العزت نے بطور شکرانے کے، بدنی شکرانے کے عید الفطر عطا فرمائی ہے، اور مالی شکرانے کے جو ہے وہ صدقہ فطر عطا فرمایا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر والمسلمین وامر بها ان تؤدی قبل خروج الناس الی الصلاۃ۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمارے اوپر جو ہے اس کو لازم کر دیا زکوٰۃ فطر، صاع من تمر، ایک سا جو ہے وہ کھجور میں سے، ایک سا جو میں سے۔ تو اسی طرح 4 چیزیں جو ہیں نا اس کے اندر ہیں، گندم اور جو، اور اسی طرح کشمش اور کھجور۔ اور فرمایا کہ ہر ایک کے اوپر اس کو لازم کر دیا، آزاد کے اوپر، غلام کے اوپر، مرد کے اوپر، عورت کے اوپر، چھوٹے کے اوپر، بڑے کے اوپر۔ کب ہے؟ ان تؤدی قبل خروج الناس الی الصلاۃ، فرمایا عید کی نماز میں جانے سے پہلے پہلے اس کو ادا کر دو۔ اس لیے صدقہ فطر کے بارے کے اندر علماء نے لکھا کہ دیکھو یہ جو زکوٰۃ الفطر ہے، صدقہ فطر ہے، اس کی حکمت حدیث کے اندر آتی ہے۔ فرمایا زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمسلمین، 2 حکمتیں ذکر کی ہیں۔ صدقہ فطر کی پہلی حکمت واجب کرنے کی یہ ہے کہ روزے کے اندر جو کمی کوتاہی ہوگی، اس کمی کوتاہی کی معافی کے لیے اللہ رب العزت نے جو ہے اس کو واجب کیا۔ اس لیے جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کے روزے کے اندر کمی کوتاہی ہے، اور ظاہری بات ہے یہ ہر انسان جو ہے اس کا خود اندازہ کر سکتا ہے، اپنے گریبان میں جا سکتا ہے، اس لیے وہ جو ہے زکوٰۃ صدقہ فطر کو جو ہے وہ لازم کیا گیا۔ اور علماء نے ایک اور بڑی عجیب بات بھی اس کے اندر لکھی، فرمایا جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کا روزہ تو بالکل کامل تھا اور کوئی تھوڑی بہت اس میں کمی کوتاہی ہوئی ہے، تو وہ پھر گندم کے حساب سے جو ہے کیا کرے؟ صدقہ فطر دے۔ اور جو یہ سمجھتا ہے کہ میرے روزے میں کمی کوتاہی ہے، تو فرمایا وہ پھر کشمش اور کھجور کا بھی حساب کرے۔ اس لیے چونکہ حکمت اس کے اندر روزے کی صفائی ہے، تو روزے کی صفائی پھر ہم خود دیکھ لیں کہ ہم نے کس اعتبار سے کتنی کمی کی ہے، تو اس اعتبار سے پھر صدقہ فطر بھی دینا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے، فرمایا کہ مساکین کو جو ہے اپنی اس خوشیوں کے اندر شریک کرنا، ان کی جو ہے نا جی مالی معاونت کرنا، یہ مقصود ہے صدقہ فطر کا۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ صاحب نصاب جو زکوٰۃ کا نصاب ہے وہی صدقہ فطر کا نصاب ہے۔ شرط یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کا نصاب ہوتا ہے اس کے اوپر سال کا گزرنا شرط ہوتا ہے، لیکن اگر یہی نصاب 52.5 تولے چاندی کی قیمت کا کوئی بندہ عید کی دن بھی اس کا مالک ہو گیا، ایک دن کے لیے بھی، تب بھی اس کے اوپر صدقہ فطر کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔ اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے جو ہے وہ صدقہ فطر ادا کرے گا، اور بالغ بچوں کی اس کے اوپر نہیں ہے، دے تو الگ بات ہے۔ بیوی کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اگر وہ خود صاحب نصاب ہے تو اپنا صدقہ فطر خود ادا کرے، لیکن اگر شوہر اس کی طرف سے ادا کر دیتے ہیں اس کی اجازت سے تو تب بھی جائز ہے۔ اور ایک اور چیز جو لوگ عام طور پر پوچھتے ہیں، کچھ احباب ملک سے باہر ہوتے ہیں اور ان کے بچے جو ہے وہ یہاں پر ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ سرپرست یہاں ہیں بچے باہر ہیں، تو وہ پوچھتے ہیں کہ صدقہ فطر کس قیمت کے اعتبار سے ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ ذہن کے اندر رکھو، علماء نے لکھا کہ جو صدقہ فطر ادا کرنے والا ہے وہ جس جگہ کے اوپر ہے، صدقہ فطر جو ادا کرنے والا ہے، اب اگر باپ جو ہے وہ سعودی عرب کے اندر ہے اور اس کے بچے یہاں پر ہیں اور ادائیگی اس کا باپ وہاں سے کر رہا ہے، تو جو ادا کر رہا ہے وہ جس ملک میں ہوگا اس ملک کی قیمت کا اعتبار ہوگا، ادائیگی والے کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ جس کی طرف سے ادا کی جا رہی ہے وہ جس ملک کے اندر بھی ہے اس کا اعتبار نہیں ہے، جو ادا کر رہا ہے وہ جس ملک کے اندر ہے اس ملک کی جو ہے وہ قیمت کا اعتبار ہوگا۔ اور اسی طرح جو ہے ایک چیز اس حوالے سے میں نے عرض کرنی ہے کہ صدقہ فطر کے اندر کوشش یہ کی جائے کہ ہم پہلے سے جو ہے اس کو ادا کریں، لیکن اگر کوئی بندہ عید کی نماز پر چلا گیا اور اس کو یاد نہیں رہا تو ایسا نہیں ہے کہ اب صدقہ فطر جو ہے ساقط ہو گیا، وہ عید کی نماز کے بعد بھی جو ہے نا جی اس کو ادا کرے گا۔